ہونی چاہیے تاکہ چلو کوئی قدر آندی انسان کو تھوڑا وقفہ ہو جائے وچ۔ امام کبیر عارف شہیر شیخ ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ان علماء کا جو دنیا کی طرف مائل رہتے ہیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے پاس بھی تو بہت مال تھا۔ یہ بے وقوف صحابہ اکرام کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو مال جمع کرنے میں معذور سمجھنے لگے۔ شیطان ان کے ساتھ مکر کرتا ہے اور ان کو ذرا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ارے احمق، تیرا ناس ہو جائے، تیرا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے مال سے استدلال کرنا یہ شیطان کا مکر ہے۔ وہ یہ الفاظ تیری زبان سے نکلوانا چاہتا ہے تاکہ تو ہلاک اور برباد ہو جائے۔ جب تو نے یہ کہا کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے بھی مال شرافت اور زینت کے لیے جمع کیا تو نے ان سرداروں کی غیبت کی اور تو نے ان کی طرف بڑی سخت چیز منسوب کر دی۔ اور جب تو نے یہ سمجھا کہ حلال طریقے سے مال کا جمع کرنا اس کے ترک کرنے سے افضل ہے تو نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کہ تو سارے رسولوں علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور تو نے نعوذ باللہ ان کو انجان بتایا جب کہ انہوں نے تیری طرح سے مال جمع نہ کیا۔ اور جب تو نے یہ خیال کیا کہ حلال طریقے سے مال کا جمع کرنا اس کے ترک کرنے سے افضل ہے تو نے یہ دعویٰ کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ خیر خواہی نہیں فرمائی جبکہ انہوں نے مال جمع کرنے کو منع فرمایا۔ آسمان کے رب کی قسم، تو نے اپنے اس دعوے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حال پر نہایت شفیق تھے اور ان کے خیر خواہ تھے، ان پر بڑے مہربان تھے اور ان پر بہت رحم کرنے والے تھے۔ ارے احمق، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اپنے فضل اور کمال کے باوجود اور اپنے تقوی کے باوجود، اپنے احسانات کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرنے کے باوجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کے باوجود اور ان حضرات میں ہونے کے باوجود جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی، عشرہ مبشرہ کے نام مشہور تھے، ان سب کمالات کے باوجود صرف اپنے مال کی وجہ سے قیامت کے میدان میں رکے رہے اور فقراء مہاجرین کے ساتھ جنت میں تشریف نہ لے جا سکے۔ پھر تیرا ہم لوگوں کے متعلق کیا خیال ہے جو دنیا کے دھندوں میں پھنسے رہے اور تعجب اور سخت تعجب اس فتنے پر پڑے ہوئے ہیں جو حرام اور مشتبہ مال کی گڑبڑ میں آلودہ ہو اور لوگوں کے میل اور صدقات کا مال کھاتے ہو، شہوتوں اور زینت اور تفاخر میں وقت گزارتا ہو۔ پھر وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے احوال سے استدلال کرے۔ اس کے علاوہ علامہ محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بہترین حالات ذکر کرنے کے بعد کہا کہ یہ حضرات مسکنت کو پسند کرنے والے تھے اور فقر کے خوف سے بے فکر تھے۔ کوئی فکر نہیں، صرف فقر آ جائے گا اسی ہر وقت بے خوف رہنے کہ فقر نہ آ جائے، تنگی نہ آ جائے۔ اپنی روزی میں اللہ جل شانہ پر پورا اعتماد کرنے والے تھے اور تقدیر پر راضی ہونے والے تھے اور مصیبتوں پر خوش ہونے والے تھے اور دولت میں شکر گزاری کرنے والے تھے اور غربت میں صبر کرنے والے تھے۔ اچھے حالات میں اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرنے والے تھے۔ چنگی حالات سے اللہ نے یاد کرنا صحابہ دی سنت ہے۔ ساڑھے کو مال آ جائے، چنگی حالات آ جائے تو موڑا سے اللہ نکال جائے، جی فقر و فاقہ آیا تو موڑتے آیا ہے جزا فضا شروع کر دیں گے، اللہ کے شکر کے لیے شروع کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ ان کے پاس فقر آ جاتا تو وہ اس کو مرحبا، بہت اچھا کیا آیا کہنے والے تھے اور اس کو صلحہ کا شعار کہتے تھے۔ فقر جدو کو انداز کرتے صلحہ نیک لوگ شعار ہے، نشانی ہے۔ تو خدا کی قسم کھا کر بتا، کیا تیرا بھی یہی حال ہے؟ تو ان کی مشابہت سے بہت دور ہے، تیرا حال ان کے حال کی بالکل ضد ہے۔ تو غنا کے وقت سرکش ہو جاتا ہے، مالداری کے وقت اکڑنے لگتا ہے، تو مال کے وقت خوشی میں ایسا مغ ہو جاتا ہے کہ اللہ کی نعمت کی شکر بھی کرنا بھول جاتا ہے، تکلیف کے وقت اللہ تعالیٰ کی مدد سے نا امید ہو جاتا ہے،
اور مصیبت کے وقت ناک چڑھانے لگتا ہے اور تقدیر پر ذرا بھی راضی نہیں ہوتا، تو فقیروں سے بغض رکھتا ہے اور مسکنت سے ناک چڑھاتا ہے، تو مال اس لیے جمع کرتا ہے تاکہ دنیا کا تنعم مالداری اختیار کرے اور اس کی رونق سے دل بہلائے، اس کی لذتوں اور شہوتوں میں مزے اڑائے۔ وہ حضرات دنیا کی حلال چیزوں سے اتنا الگ رہتے تھے جتنا تو حرام چیزوں سے بھی علیحدہ نہیں رہتا، معمولی لغزش کو اتنا سخت سمجھتے تھے جتنا تو حرام چیزوں سے بھی علیحدہ نہیں رہتا، وہ معمولی چیزوں کو لغزش کو اتنا سخت سمجھتے تھے جتنا تو حرام اور کبیرہ گناہ کو بھی سخت نہیں سمجھتا۔ کاش تیرا عمدہ سے عمدہ اور حلال سے حلال مال بھی ان کے مشتبہ مال کے برابر ہوتا، اور کاش تو اپنے گناہ سے ایسے ڈرتا جیسے وہ اپنی نیکیوں کے قبول نہ ہونے سے ڈرتے تھے۔ کاش تیرا روزہ ان کے افطار کے برابر ہو جاتا کہ ان کا افطار کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے واسطے تھا جس پر ثواب تھا، اور کاش تیرا رات کو جاگنا بھی ان کے سونے کے برابر ہو جاتا، اور کاش تیری عمر بھر کی نیکیاں ان کی کسی ایک نیکی کے برابر ہو جاتی۔ ارے کم بخت، تیرے لیے یہی مناسب تھا کہ تو دنیا سے صرف اتنا حاصل کرتا جتنا مسافر کا توشہ ہوتا ہے۔ کاش تو دنیا داروں کے ہاتھ سے عبرت پکڑتا کہ میدان حشر میں حساب میں پکڑے ہوئے ہوں گے، اور تو پہلے ہی رمضے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں چلا جاتا کہ نہ تو میدان حشر میں روکا جاتا اور نہ تجھ پر لمبا چوڑا حساب ہوتا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کے فقیر ان کے مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اللهم انا على ذكرك وشكرك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين۔ تمام بیماراں سے دعا کر اللہ تمام بیماراں میں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ، جتنے میں مقروض نہیں اللہ تمام دی قرض دی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، جتنے پریشان حال ہیں اللہ تمام کی پریشانی ختم فرما، فلسطین دے مسلمانوں واسطے خصوص دعا کرو اللہ تمام فلسطین دے مسلمانوں دے مدد فرما، ظالماں نو یا اللہ ہدایت عطا فرما، اگر انہاں دے مقدر دے اندر ہدایت نہیں اللہ تمام نو عبرت دا نشان بنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔